بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، مسلمان چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو بھی راضی کروں اور پھر رشتہ داروں کو بھی خوش رکھوں، اللہ کا حکم بھی پورا ہو، اور جو میرا من چاہتا ہے، میرے گھر کے لوگ چاہتے ہیں، انہیں بھی خوش رکھوں۔ جبکہ اللہ کو راضی کرنا یہ تو احساس کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ یعنی مسلمان جو کام بھی شریعت مطہرہ کے مطابق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں، اس عمل میں خیر اور برکت رکھتا ہے۔ لیکن جب انسان معاشرے کے چال چلن کو دیکھتا ہے، انہیں خوش کرنا چاہتا ہے، یا جو گھر کے افراد چاہتے ہیں، یا جو اس کا من چاہ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ معاشرہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک دین ہے، دوسری دنیا ہے، دنیا میں موج میلے ہیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، جو ہماری خواہش ہوگی، جو ہماری چاہت ہوگی۔ جبکہ خواہش کیا ہے؟ وہ نفس امارہ ہے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ تو نفس امارہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یعنی انسان کا من ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو یا جماعت ہو، گھر کے افراد ہوں یا دیگر ہوں، ہم دین سے اتنا دور ہیں کہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ مسجد میں آ گئے تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، زبان جو ہے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بازار کی طرف جاتے ہیں، تو پھر کھلا ماحول ہے، گالی گلوچ ہے، سگریٹ نوشی ہے، شراب ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ گھر میں ہوتے ہیں تو ایسی موج میلے ہیں۔ تو ہم نے ایک تقسیم کر رکھی ہے، جبکہ مسلمان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، چاہے وہ اکیلا ہو یا لوگوں کے جماعت کے ساتھ ہجوم میں ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، ہر حال میں اس نے یہی تصور کرنا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، لوگوں تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی ظاہری اعمال بھی دیکھ رہا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شادی کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جب کہیں رشتے کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا ہے۔ کسی عامر کے پاس گئے، کسی امام صاحب کے پاس، کسی مذہبی آدمی کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ استخارہ کریں۔ استخارہ کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی طرف جو ہے، نیکی کی خواہش رکھنا، نیکی کے بارے میں چاہنا کہ اس پہلو میں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اچھا رہے گا یا برا رہے گا۔ استخارہ تو شریعت مطہرہ میں ثابت ہے، تو کروا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے استخارہ بھی، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے جب انسان کے سامنے دونوں پہلو ہوں کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو پھر استخارہ کریں۔ استخارے میں کرنے کا حکم ہے تو کر لیں، نہ کرنے کا حکم ہے تو نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے پہلا مرحلہ یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے جو شروع ہوتے ہیں کام، وہ دنیا داری والے ہوتے ہیں، ایسی دنیا داری کہ جس سے دین کو بھلا دیا جاتا ہے، بلکہ دین کے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں فیملیاں ملتی ہیں، پھر اس کے تکلفات ہیں، پھر کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی شرعی آداب نہیں ہے، کوئی شرعی لوازمات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نکاح کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح مسجد میں کرتے ہیں، ایک اچھا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح مسجد میں کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ گویا کہ جو لوگ اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی عظیم اور اچھا عمل ہے۔ یہ کام تو دونوں اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے پھر ایسے ایسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ فیصل مسجد میں جو ہے نکاح ہوا، کہ باہر سے فیملی آئی ہوئی تھی، امریکہ سے، یورپ سے،
تو اسلام آباد میں شادی ہوئی، نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوا، فیصل مسجد میں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر گلوکار آ گئے، وہ مظفر ہے یا پتہ نہیں اس طرح کے کوئی بڑے گلوکار ہے. پھر اس نے جو ہے وہ ناچ گانا شروع ہوا، ڈانس شروع ہوئے. پھر بیٹھے ہوئے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، وہ لوگ جو آئین بناتے ہیں، وہ سینیٹر کے چیئرمین صاحب ہیں، یسر رضا گیلانی صاحب، اس کے علاوہ بڑے بڑے جو جا کر کے آئین بناتے ہیں اور ملک کو آگے لے کر کے چلتے ہیں، جن کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر گانے شروع ہو گئے، میوزک شروع ہو گئے، میکس گیدرنگ ہو گئی، لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے. اب ان سے پوچھا جائے تو وہی دنیا داری ہے، کیا کریں کیا کریں. یعنی گویا کہ اس وقت اللہ یاد رہا، اب اللہ بھول گئے، یا یہ تصور کیا کہ اب اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یا یہ کہہ دینا کہ اللہ معاف کر دے گا. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے کسی گھر میں چوری کریں اور کہیں کہ معاف کر دے گا. یعنی یہ کوئی بات ہوئی؟ جان بوجھ کر رہے ہیں، خوش ہو کر کے کر رہے ہیں، بلکہ دوستوں کو بلا رہے ہیں، پورے جو ہے خوشی کا اظہار کر کے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، چاہے عبادت ہے، معاملات ہے، نکاح ہے، تعلقات ہیں، خرید و فروخت ہے، ساری چیزیں، معاشرت ہے، تمام معاملات میں اسلام سے رہنمائی لو، اسلام کے دائرے میں رہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہیں پھر زندگی کے کسی مرحلے میں شیطان کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، برائی کے راستے میں بھٹکا دے گا، گمراہی کی تاریکی میں تمہیں جو ہے غرق کر دے گا. تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. جبکہ اللہ جو ہے وہ تو تمہارا خیر خواہ ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے، شرک، کفر، جہالت، بدی، فسق و فجور کے اندھیرے سے نکال کر امن، سکون، راحت اور اسلام کے نور میں لانا چاہتا ہے. تو ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ نے ہمیں شعور دیا، یہ اولادیں دیں، یہ رشتے بتائے، یہ طریقے بتائے، لیکن ہم اللہ کو اتنا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی خوشحالی کی گزرے گی، تو ایسا نہیں ہے. پھر وہ ذلت ہی ہوگی. ایک دفعہ آپ کے قدم جو ہے صراط مستقیم سے ہٹے، اور پھر ایسے ہی ہے جیسے انسان بلندی سے گرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گرنا ہے. پھر آپ ایسے پھسلتے ہیں، پھر کہیں منزل نہیں ملتی، اور خاتمہ پھر ایمان پر نہیں ہوتا. تو جس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، وہ شخص جو ہے ناکام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ.